ایک ہڈن میسج ہے. اس میں میسج یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بل کے بارے میں آگے آئے گا اور اس کو فیور کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے جو ہے پرخچے اڑا دیے جائیں گے. ڈگنیٹی ایکٹ جو ہے یہ کوئی نیا بل نہیں, امیگریشن کا نیا بل نہیں ہے. دوسرا, یہ جو بحث مباحثے کی بات کری, اس کا بالکل کانٹیکس بڑا مختلف ہے, اور اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ یہ بحث و مباحثہ اور اس پہ جو شدید حملے کیے جا رہے ہیں ابھی 2-3 دن سے, اگر آپ دیکھ لیں تو مختلف ریپبلکن پارٹی کے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے ممبر ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, اور بڑی شدید قسم کی یہ ڈسکشن سامنے آئی ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایسا امیگریشن بل کے جس کے چانسز بھی نہیں ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ خاص طور پہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جو اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکے گا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دم ہی اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور وہ لوگ کے جو میس ڈپورٹیشن چاہتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور ان لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ جو ماڈریٹ ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے درمیان جو ماڈریٹ ونگ ہے اور جو کنزرویٹو ونگ ہے اس کے درمیان جو ہے یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کی ابتدا جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی ایجوکیٹڈ ریپبلکن ہاؤس کی ممبر ہیں ماریا سالازار, جن کا تعلق جو ہے وہ فلوریڈا سے ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا یہ امیگریشن بل بنایا ان حالات کے مطابق. ادروائز میں اسے اچھا نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر وہ دور ہوتا جو بائیڈن کے شروع کے دن تھے کہ جہاں پہ تمام چیزیں بہت سی بلکہ اکثریت سے چیزیں حاصل کی جا سکتی تھیں, تو اس کے مقابلے میں تو وہ بل اس قسم کا نہیں ہے, لیکن ایک کمپرومائز اس میں دیا گیا ہے اور بائی پارٹیزن شپ دکھائی گئی ہے. کیونکہ اس میں جہاں پہ ماریا سالاراز جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے طور پہ سب سے آگے ہیں, اسی طرح سے ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور جو ڈیموکریٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے ممبر وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو تقریباً میرا خیال ہے 40 کے قریب کانگریس مین اور کانگریس ویمن جو ہے اس میں شامل ہیں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شدید اس کی مخالفت شروع ہوئی ہے, اس کی ابتدا جو ہے وہ کانگریس مین جن کا تعلق ٹیکسس سے ہے, برینڈن گل, ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بالکل فرنٹ پہ آ کے اس بل کے بارے میں گفتگو شروع کر دی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک مائک لالر, کانگریس مین مائک لالر ہیں, جن کا تعلق جو ہے وہ جو نیو یارک سے ہے, اور اس سے پہلے جن کا میں نے ذکر کیا ان کا تعلق جو تھا وہ ٹیکسس سے ہے, برینڈن گل. تو ان کے درمیان شروع میں جو ہے یہ بحث مباحثہ ہوا, اس کے بعد بڑی شدت اختیار کر گیا. اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں ایک ہڈن میسج ہے. اس میں میسج یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بل کے بارے میں آگے آئے گا اور اس کو فیور کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے جو ہے پرخچے اڑا دیے جائیں گے, اس کے لیے اس پہ جو ہے ہر قسم کے حملے کیے جائیں گے. اس لیے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر وہ لوگ جو انتہائی کنزرویٹو ہیں اور رائٹ ونگ سے جن کا تعلق ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران پریزیڈنٹ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جناب ایک ہسٹورک ڈپورٹیشن ہوگا, میس ڈپورٹیشن ہوگا, پوری دنیا میں دیکھا جائے گا, امریکہ میں اس قسم کی اس سے پہلے ڈپورٹیشن کی کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو جواب دے سکیں گے کہ جناب جو لوگ اس ملک میں ان لافل اسٹیٹس میں تھے انہیں ڈپورٹ کرنے کی بجائے جو ہے ان کو جو ہے نیا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو جو ماڈریٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے, ہم نے دیکھا کہ آئس کا جو امیج ڈیولپ ہوا وہ بڑا خطرناک امیج ہے, اور اس کے بعد خاص طور پہ منیسوٹا میں جو 2 افراد کی ہلاکت ہوئی, اس کے بعد پورے ملک میں جو ایجیٹیشن ہوا, اس کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس میدان میں پیچھے ہو رہی ہے, اور اگر وہ اس کا حل نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے تو ان کے لیے الیکشن میں, مڈ ٹرم الیکشن میں جو ہے وہ مشکلات ہو سکیں گی. اور خاص طور پہ ہسپینک اور لٹینو کمیونٹی جن کی وجہ سے جن کی اکثریت کی ووٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے, اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو مڈ ٹرم الیکشن میں جو ہے ایک کیاٹک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے سیاسی طور پہ, جس کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان ہوگا. تو یہ جو موٹیو ہے, خاص طور پہ یہ موٹیو کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن
میں ناکامی ہوتی ہے ریپبلکن پارٹی کی، اور ایسی صورت بنتی ہے کہ کانگریس میں جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی آ جاتی ہے، تو پھر اس کا توازن جو ہے بڑا مختلف ہو جائے گا، اور بہت سی ایسے پیسز آف لیجسلیشن جو بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، ہٹا دیے گئے تھے، ان کو سامنے لایا جائے گا اور ان کو پاس کروانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک بیٹل جو ہے ہو رہی ہے. بیٹل یہ نہیں ہے کہ اس وقت کانگریس میں جو ہے یہ قانون سازی جو ہے وہ التوا میں ہے اور اس قانون سازی کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو پارٹی کے اندر اس میں شغاف پیدا ہو چکا ہے، اس کی پرماننسی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے، خاص طور پہ جس وقت ماڈریٹ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ایسے لوگ کہ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، جو غیر قانونی طور پہ آئے تھے، جو دستاویزات سے محروم ہیں، جن کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، جنہوں نے قانون کو توڑا تھا، ان لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وعدے کیے تھے وہ یہ تھے کہ جو میس ڈپورٹیشن شروع ہوگی اس میں انہوں نے کہا تھا بڑے صاف الفاظ میں کہ جو کرمنل ایلینز ہیں، ایلین کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، کہ ان لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا کہ جنہوں نے سیریس کرائم کیے ہیں. جو چھوٹے موٹے کرائم ہیں اس سے بھی انہیں کوئی غرض نہیں تھی، اور سیریس کرائم کرنے والے لوگ جو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو پہلے تو سیریس کرائم والوں کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد جو سیریس کرائم جنہوں نے نہیں کیے ہوئے تھے، کوئی مائنر کرائم تھے، ان کے پیچھے گئے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ کہ جو اس ملک میں جن کے پاس امیگریشن کا سٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا کرائم نہیں کیا تھا، ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد گرین کارڈ ہولڈر اور امریکن سٹیزن بھی ان کا ہدف بنے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت بھی پریزیڈنٹ کی جو 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 نیوٹرل ہو کے کام کرنے کی قوت ہے اگر وہ نہیں ہوتی اور لوگ اس پہ اعتماد چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ریپبلکن پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو ماڈریٹ ہیں یا جو کنزرویٹو ہیں، ان سب کا تعلق اگر ریپبلکن پارٹی سے ہے تو ان کے درمیان مختلف قسم کی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس وقت جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں خاص طور پہ جو جو کنزرویٹو ہیں وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو، ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کو، کہ ایسا مت کرنا. اگر تم نے میس ڈپورٹیشن کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اگر تم نے ان لوگوں کو اس ملک میں لیگل سٹیٹس دینے کی کوشش کی، تو پھر ایک جنگ ہوگی اور بہت بڑی جنگ ہوگی. اب کیا تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں ڈگنیٹی ایکٹ کی، کہ تو یہ ہے کیا؟ یہ ایکٹ جو ہے، جو قانون سازی کا پیس جو ہے وہ داخل کیا گیا، یہ ان لوگوں کو اس ملک میں عارضی طور پہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ کہ ان کے خلاف ڈپورٹیشن نہیں ہوگی، ان کو جو ہے ورک آتھرائزیشن دے دیا جائے گا، اور شروع کا پیریڈ جو ہے وہ 7 ایئرس کا ہوگا، جس میں انہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پروبیشنری پیریڈ ہے ان کا. اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا سیریس کرائم نہیں ہونا چاہیے. ریسٹیٹیوشن یعنی انہیں جرمانہ دینا پڑے گا تقریباً $7,000 کا. اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو تقریباً 5 سال پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں اور جن کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے. تو یہ اس میں کمپرومائز کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو گرین کارڈ نہیں ملے گا، ان لوگوں کو اس بنیاد پہ سٹیزن شپ نہیں ملے گی، لیکن یہاں پہ کم از کم سر چھپانے کا سہارا انہیں مل جائے گا، اور یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ انہیں یہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پاس ورک آتھرائزیشن ہو جائے گا. تو 7 ایئرس جس وقت چلے جائیں گے، تو 7 ایئرس کے کمپلیشن کے بعد جو ہے ان کو جو ہے یہ ڈگنیٹی اسٹیٹس دیا جائے گا. یہ تقریباً 261 پیجز کا بل ہے. تو میرے لیے پاسبل ہے کہ یہ تمام بل میں آپ کو بتا سکوں، لیکن موٹی باتوں کا میں نے نوٹس لیا ہے اور ان کو نوٹ کر لیا، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جس وقت یہ کہنا ہے کہ جس وقت سکسیسفل کمپلیشن ہو جائے گی یہ 7 ایئر ڈگنیٹی پروگرام کی، تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈگنیٹی اسٹیٹس دے دیا جائے گا. تو ڈگنیٹی اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ رینیویبل ویلڈ پرماننٹ ورک آتھرائزیشن ہوگا، انڈیفینیٹ رینیوبلٹی ہوگی اس پہ، کنڈینشن اپارٹ گڈ اسٹیٹس کے، اگر ان کا اسٹیٹس ٹھیک رہتا ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ کوئی ڈائریکٹ پاتھ نہیں ہے امریکن سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ رہ سکیں گے، اور انہیں اس کے بعد کوئی قانون بنتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کم از کم اس سٹیج کے اوپر ان کو جو ہے ایک امیگریشن کا جو ہے سہارا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈریمر جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچے چھوٹی عمر میں جو یہاں پہ آ گئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا ان لافل اسٹیٹس ہے یا لیگل اسٹیٹس ہے، پیرنٹس انہیں کس طرح سے لے کے آئے تھے، اور وہ بھی لمبو میں ہے، گو کہ میجورٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی قسم کا لیگل اسٹیٹس دے دیا جائے۔ اور ایک زمانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے دل میں ان کے لیے جو نرم گوشہ موجود ہے، کہ جو چھوٹی عمر میں آئے، یہاں پہ محنت کی، انہوں نے اسکول کمپلیٹ کیا، کالج کمپلیٹ کیا، اور جو دوسری ریکوائرمنٹ تھی کوالیفیکیشن وہ انہوں نے پوری کی ہے، اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اچھی پوزیشنز میں کام کر رہے ہیں، اس ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے مراحل جس میں کووڈ 19 کا بھی ٹائم تھا، یہ ایڈلٹس جو ہیں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھی، تو ان کے لیے بھی لیگل سٹیٹس جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو ان لافل سٹیٹس میں جن کی تعداد جو ہے وہ 12 ملین سے 15 ملین، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، ان کو جو ہے یہاں پہ قانونی سہارا دے دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ریفارم کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بیک لاگ ہے، جو امریکن سٹیزن ہیں انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، جو گرین کارڈ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے وہ بلیک لاگ ہوئے ہوئے ہیں، بیک لاگ ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں جو بیرون ملک ہیں، ان کو جو ہے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو امپلائمنٹ کیٹیگری میں ہیں اور ایسی امپلائمنٹس ہیں کہ جن پہ فوری طور پہ ہمیں افراد کی ضرورت ہے، وہ بھی جو ہے برسوں جو ہے وہ ایک خلا کا شکار رہتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے یہ بیک لاگ، اور اس کے ساتھ ہی کس طریقے سے سسٹم کو بہتر بنایا جائے کہ لوگ جو ہیں اتنا انتظار انہیں نہ کرنا پڑے، ان کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے تو جلد از جلد جو ہے اسے کمپلیٹ کیا جا سکے۔ تو بائی دا وے اس میں کچھ پروگرس جو ہے اس بل کے علاوہ بھی پروگرس ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کس طرح سے امیگریشن سروس جو ہے یو ایس سی آئی ایس جو ہے، جو پیسہ انہیں کانگریس کی جانب سے ملا ہے، اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے بیک لاگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کچھ اور ہدف ہے۔ میرا خیال ہے نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں علیحدہ بات کر سکوں گا۔ تو بیک لاگ ایلیمینیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جو بارڈر کی سیکیورٹی ہے، نئی ٹیکنالوجی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خاصی ریسرچ کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ ایک اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں، مجھے بتایا گا چھوٹی سی بریک ہے، ایک اور چیز میں شامل کر لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کہا گیا کہ لوگ جو اسائلم کے لیے آتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ بھی اسائلم میں آتے ہیں، کئی ایسے اکثریت ایسے لوگوں کے جن کا کوئی اسائلم کا کیس نہیں بنتا، تو جو اس کے ریبرٹل میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے ان لوگوں کو چانس تو دینا چاہیے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ جس کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ایک کیمپس موجود ہوگا، کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو آنے دیا جائے گا، ان سے اچھا ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو 72 آورز کے لیے جو ہے ریسٹ دیا جائے گا، اس کے بعد ان کی کہانی سنی جائے گی، ان کے کیس کو ریویو کیا جائے گا، اور اگر کیس بنتا ہے تو آنے دیں گے، اگر نہیں ہوتا تو یہاں سے جانے دیں گے۔ تو یہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے، کسی اور پروگرام میں مزید اور اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اس پہ سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے کہ جناب باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو یہاں پہ کیمپس میں لے کے آئیں گے اور ان کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اچھا بل ہے،